السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ یہ حاجرہ مسرور صاحبہ کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے اور اس کا عنوان ہے چراغ کی لو۔ یہ جو ان کا مجموعہ ایک کلام ہے، مجموعہ افسانوں کا مجموعہ ہے، سب افسانے میرے اس سے لیا گیا ہے، اور اس کا یہ ایک بڑا خوبصورت اور انسانی محسوسات کے سے تعلق رکھنے والا ایک افسانہ ہے کہ انسان کی محسوسات کیا ہوتے ہیں۔ تو چلو ہم چلتے ہیں پہلے اسکرین کی جانب جا کر میں آپ کو یہ افسانہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور پڑھ کے سنانے کا اصل مقصد کیا ہے، جو آپ جو جس پہ آپ نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو الفاظ ہیں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اب آج کل نہیں بولے جاتے، تو میں جو پڑھ کے سناتا ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کو سنیں غور سے اور ان کو سمجھیں کہ یہ کیا الفاظ تھے جو پہلے استعمال ہوتے تھے اردو میں اور اب نہیں ہوتے۔ تو بڑے اچھے سے الفاظ ہیں، مطلب وہاں کی جو مطلب ہے کہ عوامی بولی ہوتی ہے بعض جگہ، وہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کو جو میں ادا کروں گا، جو میں بولوں گا، ان کو غور سے سنیں گے اور اردو کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کی بھی آپ مشق کریں گے۔ تو چلو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو جناب ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم پڑھ رہے ہیں 11ویں کلاس کا سبق نمبر 8۔ یہ حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے چراغ کی لو۔ تو پڑھتے ہیں اس افسانے کو۔ شام کی بڑھتی ہوئی اداس تاریکی میں سامنے کی ہر چیز آہستہ آہستہ دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ اس نے نظریں پھرا پھرا کر بغیر پلستر کی دیواروں کو دیکھنا شروع کیا، جو اندھیرے میں ڈوب کر بھیانک ہوتی چلی جا رہی تھیں، جیسے وہ سیاہ رنگ میں نہا گئی ہوں۔ اندھیرا اور تنہائی اس کا جی الٹنے لگا تو کھانستی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے باپ کا انتظار تھا جو کام پر سے آ کر جانے کہاں چلتا بنا تھا۔ نہ جانے کہاں بیٹھ رہے ہیں ابا، یہ خیال نہیں آتا کہ اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میرا۔ وہ جھنجھلاہٹ میں رہ کر بس یہی سوچ رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زور زور سے رونے لگے، لیکن آنسوؤں کا ذخیرہ جیسے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا، اس سے رویا بھی نہ گیا۔ اس نے دوبارہ الجھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ہر طرف بس یوں نظر آنے لگا جیسے نئے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے سامنے کی اندھیری کوٹری سے نکل کر سارے گھر میں گھوم پھر رہے ہوں۔ اس کے ذہن پر ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹخ اور نئے سفید کپڑوں کی مدھم کھڑکھڑاہٹ اس طرح چھا گئی کہ وہ آنکھیں میچ کر دوبارہ چارپائی پر لڑک گئی، بالکل بے حس و حرکت، جیسے اس کا دم ہی نکل گیا ہو۔ سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹخ اور کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ تو بس اس کا وہم ہی وہم تھا۔ کچھ دنوں سے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی بہت کمزور ہو گیا تھا۔ رات تو خیر رات ہی تھی، وہ دن دوپہر بھی اکثر یہی وہم کرتی۔ بس جدھر بھی نظر جما کر دیکھتی یہی لگتا کہ کوئی سفید کپڑوں میں لپٹا چلا آ رہا ہے، بالکل اسی وضع کے کپڑے جو اس کی ماں کو مرنے کے بعد پہنائے گئے تھے۔ دروازہ مانوس طریقے پر چرمرایا اور پھر کھٹ سے بند ہو گیا۔ اس نے کپ کپا کر آنکھیں کھول دیں۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو مری ہوئی آوازیں بولی، کون ہے؟ میں ہوں اچھن، یہ اس کے باپ کی آواز تھی۔ کہاں تھے ابا؟ میرا دل اکیلے میں گھبرا رہا تھا۔ اس نے شکایت کی تو جیسے اس کے حلق میں آنسوؤں کا ذخیرہ دوبارہ پھنس گیا اور آنکھیں تپنے لگیں۔ ذرا کام سے گیا تھا، چراغ نہیں جلایا؟ باپ نے چارپائی کی پائے سے ٹھوکر کھائی تو جھلا کر پوچھا اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دیا سلائی نہیں تھی۔ یہ لو دیا سلائی۔ باپ نے جیب سے دیا سلائی نکال کر ایک بیڑی سلگائی تو دیا سلائی کی روشنی میں اس کا چہرہ بڑا وحشت زدہ سا نظر آیا۔ الجھی ہوئی کھچڑی داڑھی
ہونٹ پر اوندھی ہوئی مونچھیں، لکیروں سے پٹی ہوئی پیشانی، لکیروں سے پٹی ہوئی پیشانی اور ابلی ہوئی آنکھیں، تیلی جل کر ایک ننھی سی سرخ کمان کی طرح خم کھا گئی اور چرمراتی ہوئی بیڑی کا دھواں چھوٹے سے آنگن میں پھیل گیا۔ وہ کھانکتی ہوئی پٹی پر زور دے کر اٹھ بیٹھی۔ بیڑی کے دھوئیں سے اس کا جی متلا رہا تھا۔ کیسا جی ہے اچھن؟ باپ نے بیڑی کا ایک طویل کش لیا تو ہلکی سی سرخ روشنی میں اس کی ابلی ہوئی آنکھیں چمک گئیں۔ بیڑی نہ پیو ابا، اس کے دھوئیں سے میرا جی الٹتا ہے۔ اور وہ اپنے بخار سے بھاری سر کو کندھے پر جھکا کر بیزاری سے کھانکنے لگی۔ باپ کو غصہ آ گیا۔ کتنی دیر بعد تو اس نے بیڑی سلگائی تھی۔ جب سے بیڑی کا بنڈل 6 پیسے کا ہو گیا تھا، وہ تمام دن اور رات میں صرف 4 بیڑیاں پیتا۔ مارے طلب کے جمائیوں پر جمائیاں آتی، لیکن اپنا جی مارتا، اور اس وقت بیٹی نے حکم لگا دیا کہ نہ پیو۔ تیرا جی تو ہر بات میں الٹا کرتا ہے، کچھ دماغ چل گیا ہے تیرا، باپ نے تیز آواز میں کہا۔ اچھن بغیر کوئی جواب دیے اٹھی اور دیا سلائی کی ڈبیا لے کر دالان میں رینگ گئی۔ گھر کی سنسان تاریکی میں دیا سلائی کے رگڑنے کی آواز گونجی اور سیاہ طاق میں رکھے ہوئے چراغ پر مدھم سی لو چمکنے لگی۔ بوسیدہ دالان کے ستون کا سایہ چھوٹے سے آنگن سے گزر کر سامنے کی دیوار تک چڑھ گیا تو اچھن نے دیا سلائی کی ڈبیا مٹھی میں دبا کر اپنا سر طاق کے برابر ٹیک دیا اور پتلیاں پھرا کر چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو کو دیکھنے لگی۔ باپ نے بیڑی چرپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی اور اسے دوبارہ پینے کے خیال سے اپنے کان پر جما کر اچھن کی طرف دیکھا تو اسے جیسے دھچکا سا لگا۔ اندھیرے میں پناہ ڈھونڈتی ہوئی روشنی میں وہ اس طرح کھڑی ہوئی بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ ہڈیوں پر منڈھی ہوئی سیاہ کھال، الجھے جھون جیسے بال، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں، بس جیسے وہ دیوار سے ٹک کر مر گئی ہو۔ ابھی دوسرا ہی سال تو تھا کہ باپ نے اچھن کی ماں کو بالکل اسی حالت میں بستر پر پڑے دیکھا تھا، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری پتلیاں۔ یہ دیکھ کر وہ بجائے رونے دھونے کے گزوں نئے کپڑے کے پھیر میں پڑ گیا تھا۔ چیتھڑوں گدڑوں پر پڑا ہوا غریب عورت کا بے جان جسم اسے دنیا کے قاعدے کے بموجب کفن چاہیے تھا، گزوں نیا، تھان پر سے اترا ہوا کپڑا، چاہے وہ زندگی میں ایک عرصے سے چھالیٹن کے ایک گھیر کھار والے پجامے کو ترستی ہی رہی ہو، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کو امیروں کی برابری کرنے کا بس ایک ہی موقع ملتا ہے دنیا میں، اور وہ مرنے کے بعد صرف کفن لینے کے بارے میں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ غریب پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد امیروں کی برابری کر لیں۔ تو اچھن کی ماں کے لیے کفن چاہیے تھا، اور اس کے لیے اچھن کا باپ انتہائی فکر مند تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اچھن کی ماں زندگی میں ہر ایک کے سامنے لیرے کپڑوں میں پھری تھی، اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ قبر میں بھی یوں رکھ دی جاتی۔ اس لیے اس نے جان پہچان والوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ ادھر ادھر بہت دوڑا بیچارہ، لیکن کہیں سے بھی اتنے روپوں کا انتظام نہ ہو سکا کہ کفن خریدا جا سکتا۔ انتظام ہوتا بھی کیسے؟ اس کی جان پہچان والے ہی کون سے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانے والوں میں سے تھے۔ آخر وہ سب کی طرف سے مایوس ہو کر اپنے مالک کے پاس گیا، جن کی دکان پر وہ 10 روپے مہینے کے عوض صبح سے شام تک حساب کتاب لکھا کرتا تھا۔ اس نے اپنی الجھی ہوئی میلی داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ مالک، میرے گھر میں بے کفن کی لاش پڑی ہے، کچھ قرض۔ اور مالک نے بات کاٹ کر نرم لہجے میں جواب دیا، منشی جی، یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، قرض نہیں لو، یہ روپے ادا کرنے کی فکر نہ کرنا۔ تاجر مالک نے 25 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ روٹیوں کو ترستی، کپڑے کو بلکتی اور حکیم صاحب کا نسخہ پینے کو سسکتی ہوئی اچھن کی ماں ایک دم 25 روپے کا خرچ کروا کے زمین میں جا چھپی۔ اور اب اچھن، باپ فکر مند آنکھوں سے اچھن کو تک رہا تھا، جو اب تک بے حس و حرکت دیوار سے سر ٹیکے چراغ کی مدھم لو کو پتلیاں پھیرائے تکے جا رہی تھی۔
ماں کے مرنے کے بعد سے اسے بھی نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا، بس گھلتی جا رہی تھی، گھلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہی ماں کسی ٹھسکے دار کھانسی اور ہلکا ہلکا بخار، ادھر پڑی ہے ادھر پڑی ہے۔ باپ غریب اس کی حالت کو سمجھتا تو خوب، مگر وہ علاج کیا خاک کرتا؟ زیادہ سے زیادہ وہی خیراتی ہسپتال کی دوائیں، جن میں دوا تو برائے نام تھی، ہاں پانی ہی پانی ہوتا۔ سرکاری ہسپتال میں دی جانے والی دوائیں الٹا نقصان ہی کرتی۔ وہ جب اچھن کی ماں کے لیے کچھ نہ کر سکا تو اچھن کے لیے کہاں سے ڈاکٹر پکڑ لاتا؟ پہلے بھی 10 روپے پاتا تھا اور اب بھی۔ ہاں روپے کی قیمت بازار میں پہلے سے کہیں زیادہ گھٹ گئی تھی۔ جب اچھن کی ماں مری تھی تو بازار میں آٹا 4 سیر روپے کا مل جاتا تھا، اور اب 2.5 روپے سیر بھی مشکل سے ملتا ہے۔ ہر چیز مہنگائی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، لیکن دکان کا پرانا منشی اتنا ہی سستا تھا جتنا 20 سال پہلے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لڑائی شروع ہونے سے قبل جو چیزیں 2 پیسے کو لے کر دکان میں بھری گئی تھیں، وہ لڑائی شروع ہوتے ہی مہنگی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 2 روپے کی چیز نے 8-10 گنا نفع دیا۔ گویا چیزیں جیسے جیسے پرانی ہوتی گئیں ویسے ویسے قیمتی بھی، لیکن اس پرانے منشی کی 10 روپے کی قیمت بازار میں گھٹتی ہی چلی گئی۔ دکان میں خون برس رہا تھا۔ مالک کے نام پر بینک میں سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے ہو رہے تھے، تو اسے کیا؟ وہی مثل کہ بی بی عید آئی، جواب ملا دور مئی، تجھے اپنی ٹکیا روٹی سے مطلب۔ اسے تو جیسے اپنے 10 روپوں کے سائے میں بٹھا دیا گیا تھا، جہاں ضروریات زندگی کی قیمتوں کا دائرہ روز بروز تنگ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سنا کہ مل مزدوروں نے مہنگائی بھتہ لینا شروع کر دیا، کسانوں کی بن آئی، معمولی دکانوں کے ملازموں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ بوجھ اٹھانے والوں نے بھی اپنی مزدوری بڑھا دی۔ تو اس کے دل میں بھی امنگ اٹھی کہ مالک سے صاف کہہ دے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ لیکن شاید مالک نے بھی اس کا خیال بھانپ کر پہلے ہی سے ہر وقت سنانا شروع کر دیا کہ منشی جی، بڑھاپے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب گھر بیٹھو نوکری چھوڑ کر۔ یہ دیکھو تم نے حساب میں اتنی رقم ابھی تک نہیں جوڑی۔ مجھے منشیوں کی کمی نہیں، میں تو تمہارے پرانے ہونے کا خیال کرتا ہوں، سمجھے؟ آئے دن یہ سن کر اس کو جی سوکھتا کہ کہیں ان 10 روپوں کے بھی لالے نہ پڑ جائیں، اور وہ اس دن کو کوستا جب اس کے دل میں تنخواہ بڑھوانے کا منحوس خیال آیا تھا۔ اچھن سوکھتی جا رہی تھی، اس کے لیے وہ انتہائی فکر مند تھا۔ پاس پڑوس والے کہتے کہ منشی جی، جب لونڈیا کو کھلا پہنا نہیں سکتے، بیمار ہے، تو کوڑی کی دوا نہیں دے سکتے، تو اسے اپنے گھر بار کا کر دو، کھائے پہنے گی تو آپ ہی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن مشورہ دینے والے جیسے یہ سوچتے ہی نہ تھے کہ غریب کی لڑکی غریب کے گھر جائے گی، کسی 10-12 روپے پانے والے کی عورت کیا پہنے گی اور کیا کھائے گی؟ آخر اچھن کی ماں بھی تو شوہر والی تھی، کون سا سکھ اٹھا لیا غریب نے؟ اچھن کو اس قدر عجیب طریقے سے کھڑا دیکھ کر باپ کی طبیعت الجھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں وہ اس کے بیڑی پینے کے بارے میں تو اتنی رنجیدہ نہیں ہو گئی۔ اچھن اس طرح کیوں کھڑی ہے؟ اب میں بیڑی نہیں پیوں گا۔ کچھ نہیں ابا، اس نے دیوار سے سر اٹھا کر غور سے باپ کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ چراغ کی لو بڑھا دوں ذرا۔ اس کے لہجے میں بڑی آرزو اور خوشامد تھی، لیکن یہ سن کر باپ پر سے جیسے بھاری بوجھ ہٹ گیا۔ اتنی معمولی سی بات تھی جس کے لیے وہ اتنی دیر سے یوں کھڑی تھی۔ اس نے سوچا، سچ مچ اچھن کا دماغ چل گیا ہے۔ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کا خیال اس کے نزدیک پاگل پن ہی تو تھا، مگر آخر کیوں؟ اس نے کہا، جانتی ہے کہ اٹھواروں میں کہیں 2 پیسے کا مٹی کا تیل نصیب ہوتا ہے، اس پر بھی بھیڑ بھاڑ میں پیروں کا قیمہ بنتا ہے، کپڑے پھٹتے ہیں۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ تیل پر کنٹرول ہے، اور تو ہے کہ روز لو بڑھانے کی ضد کیا کرتی ہے؟ تو کیا فائدہ ایسے اجالے سے؟ دکاندار اتنا تیل بھی نہ دیا کرے، اسے تو اندھیرا پڑ رہے، نام تو نہ ہو چراغ جلنے کا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی آرزو کے ننھے دیے اچانک بجھ گئے۔ فائدہ وائدہ کچھ نہیں معلوم مجھے، بس اتنا ہی تیل ملے گا کہ چراغ جلتا رہے۔ باپ کی آواز تیز ہو گئی، جیسے اس احساس وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتے ہوئی دالان سے نکل آئی اور اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس برائے نام روشنی پر قناعت کیوں کرتے ہیں۔
مٹی کا تیل اسے روزانہ کیوں نہیں ملتا، جبکہ گلی کی نکڑ والے خوبصورت 2 منزلہ مکان میں تمام رات بڑی بڑی لالٹینوں کی روشنی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس کا جھنلایا ہوا دماغ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ اگر تیل لڑے بھیڑے ملنے بھی لگے تو اس مد کے لیے 2 پیسے روز کس کے گھر سے آئیں گے، جبکہ اس کے باپ کو سخت محنت کی قیمت صرف اتنی ہی ملتی ہے کہ وہ جیے تو کیا، ہاں جینے کی بھونڈی سی نقل اتارتا رہے، بالکل اس طرح جیسے سیاہ طاق میں رکھا ہوا چراغ جس کی مدھم روشنی پر چاروں طرف سے اندھیرا امڑ رہا تھا۔ اچھن پیچ و تاب کھاتی اپنی چارپائی پر لڑک گئی، اس کا جی گھبرا رہا تھا، وہ ہر طرف سے سفید نئے کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے رو کر اپنے ابا کی قناعت پسندی کا ڈھنڈورا پیٹے، لیکن اس سے رویا بھی نہ گیا۔ آنسوں کا ذخیرہ تو آنسوں کا ذخیرہ تو جیسے حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ تو یہ جناب یہ جو مجموعہ ہے افسانوں کا، اس کا نام تھا سب افسانے میرے، اور یہ حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا افسانہ تھا جو آپ نے آج سنا۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ افسانہ سن لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں یقیناً بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے شاید پہلی مرتبہ سنے ہوں۔ تو آج یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے پورا افسانہ۔ اب انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں جو آپ کے سوالات پوچھے گئے ہیں، میں اس کو وہ پوری مشق آپ کو کر کے وہ بتاؤں گا۔ تو لیکن یہ کہ اگلے سبق کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو بیل آئیکن کے دبانے سے یہ ہوگا کہ جو ہی میں نیا سبق اپلوڈ کروں گا تو آپ کو فوراً اس کی اطلاع ہو جائے گی اور آپ اس کو فوری طور پر مطلب ہے کہ اس کو سبق کو حاصل کر سکیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو اگلے سبق تک کے لیے جا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔